الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. صدق الله العظيم. قابل احترام معزز سامعین کرام، 14ویں سپارے کے اہم نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ 13ویں سپارے کا اختتام سورۃ الحجر کی آغاز سے ہوا اور حجر صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کو موسوم کیا جاتا ہے، جو کہ مدینہ اور تبوک کے درمیان بستی واقع تھی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ کفار کئی مرتبہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ کاش کے الفاظ دنیا میں بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ اپنے بیٹوں کی طرح، اولاد کو جس طرح جانتے ہیں اسی طریقے سے اس حق کو بھی جانتے ہیں، لیکن اپنی انا، اپنی عیش اور اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کی بقا کی خاطر یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا ان کو چھوڑ دیں، یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں لطف اندوز ہو جائیں، اور ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا یہ کتنے گھاٹے کا جو ہے سودا کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، لیکن ان کو بتا دیں کہ اللہ رب العالمین یہ قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہی سے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تمہاری سازشیں، تمہارے یہ دعوے کہ ہم ایسا کوئی کلام لے آئیں گے یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، اس سے جو ہے قرآن مجید کی حقانیت کو فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی تم اس کو جو ہے تبدیل کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے کہ آسمان کو اللہ رب العالمین نے کس طرح جو ہے مزین فرمایا ہے دیکھنے والوں کے، اس کے اندر برج جو ہے بنائے ہیں، اس کو ہر شیطان رجیم کی پہنچ سے جو ہے محفوظ کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی شیطان کو چھوچکنے کے لیے آتا ہے، ایک شہاب ثاقب جو ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو بھسم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ذرا یہ ان ہواؤں کو دیکھیں کہ ہوائیں کس طرح جو ہے بارشوں کو لے کر آتی ہیں، بھرے بھرے بادلوں کو جو ہے پانی سے بھرے بادلوں کو لے کر آتی ہیں، اور ان کو پانی جو ہے مہیا کیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جن کو جو ہے آگ سے پیدا کیا، اور پھر وہی قصہ تخلیق آدم کا کہ ابلیس اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کے اقرار کرنے کے لیے جھکنے کا حکم کیا، تو ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو یہ نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے جو ہے اس نافرمانی پر اپنے دربار سے نکلنے کا کہا، تو اس نے کہا فانذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دیں، میں آپ کے ان بندوں کو جن کی وجہ سے آپ نے مجھے دھتکارا ہے، میں ان کو گمراہ کروں گا، سوائے الا عبادک منہم المخلصین، فقط آپ کے مخلص بندے جو ہے میری شرارتوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی چال جو ہے چلنے والی نہیں ہے، الا من اتبعک منہم، سوائے وہ جو خود جو ہے گمراہ ہونا چاہتے ہوں، ان کے اوپر تو چالیں چلا سکتا ہے، لیکن میرے بندے جو ہیں وہ تیری چالوں کے اندر آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو بے شک میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جو نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے میرا عذاب بھی بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جب فرشتے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے مہمان بن کر، اور جو ہے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی بڑھاپے کے اندر، اور اس کا ذکر جو ہے سورہ ہود کے اندر بھی آ چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے حیران ہوئے کہ میں اور میری بیوی تو بوڑھے ہیں، لیکن فرشتوں نے کہا یہ اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم وہ ہم جنس پرستی کے اندر جو ہے مبتلا تھی، اور مردوں کے اندر جو ہے
وہ ان کے ساتھ جو ہے بے حیائی کے کام جو ہے کیا کرتی تھی۔ جب فرشتے ان کے پاس پہنچے اور قوم کو پتہ چلا کہ خوبصورت نورانی چہروں والے نوجوان مرد جو ہے لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں، تو وہ جو ہے خوشیاں مناتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کو چھوڑ دو، میری جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو۔ قوم کی جو بیٹیاں ہیں اور خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو فطری عمل ہے اس کے ساتھ جو ہے نکاح کر کے ان کے ساتھ جو ہے اپنی خواہش کو مکمل کرو۔ لیکن اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس دن تیری عمر کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن وہ نشے کے اندر جو ہے مگن تھے اور پاگل ہو رہے تھے۔ اس موقع پر ان مہمانوں نے جو حقیقت میں فرشتے تھے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم تو جو ہے انہی کی طرف جو بھیجے گئے ہیں، عذاب لے کر بھیجے گئے ہیں، آپ راتوں رات جو ہے اس بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ سوائے آپ کی بیوی کے جو اس قوم کے ساتھ مل گئی تھی وہ اس کے اوپر تو عذاب آئے گا۔ اب 3 قسم کا عذاب اللہ رب العالمین نے اس قوم پر جو ہے نازل کیا۔ سب سے پہلے ان کے صبح سویرے جب سورج نکلا تو سخت ترین چیخ جو ہے وہ فرشتے کی طرف سے لگائی گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے لگائی گئی کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے ان کی بستی کو اوپر لے جا کر آسمان تک لے جا کر اور پھر نیچے جو ہے پھینکا گیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، اور ان کو اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے کے اوپر کر دیا، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں ان کی چھتوں کو ان کے اوپر گرا دیا۔ اور تیسرا جو عذاب اس کے بعد آیا کہ ان پر پتھروں کی جو ہے وہ بارش کی گئی، اور ایسے پتھر کے جو کہ نوکدار پتھر تھے، اور آج بھی اس بستی کی یہ حالت ہے کہ وہاں پر جو دریا ہے جس کو بحر میت کہتے ہیں، مردار، اس کو وہ جو ہے اس نمی کی وجہ سے وہ جو پتھر جو ہے پتھروں کی جو بارش ہوئی، عذاب آیا، اس کی وجہ سے وہ پانی بھی جو ہے مردار ہو گیا، اور اس پر بھی اگر کوئی جو ہے اگر اس پہ جو ہے چھلانگ لگائے تو یہ جو ہے اس پر اوپر ہی اوپر وہ جو ہے نمکیات کی وجہ سے تیرتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے اصحاب الحجر نے جو ہے رسول صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اسی طریقے سے عذاب کے اندر مبتلا فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ جو کام کر رہے ہیں کرتے چلے جائیے۔ یہ مشرکین جو ہے اگرچہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے جو ہے تبلیغ کا کام کر رہے تھے، جب یہ حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب کھل کے جو ہے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دو اور مشرکین سے اعراض کرو، ان کو چھوڑ دو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ مذاق جو بناتے ہیں آپ کا، ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہم خود ان کو جو ہے سزا دیں گے۔ آپ بس اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں، اس کے سجدہ کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت اور ان پر یقین رکھیں، اور یہاں تک کہ کل قیامت کا دن جو ہے آ جائے، اللہ رب العالمین اس دن جو ہے بہتر انداز میں جو ہے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ یہاں سے سورۃ النحل، نحل کی معنی شہد کی مکھی، کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اس لیے اس حوالے سے اس صورت کا نام نحل رکھا گیا ہے۔ شروع میں ہی اللہ رب العالمین فرما رہا تھا امر اللہ فلا تستعجلوا، مشرکین پر ہی بات ختم ہوئی تھی سورۃ الحجر میں، اور شروع بھی وہاں سے ہی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ، اللہ رب العالمین کا فیصلہ آنے والا ہے، اے کفار لوگو تم جو ہے جلدی مت کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو، انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اس کے باوجود وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی آیات سے جو ہے جھگڑنے والا بن گیا۔
حالانکہ وہ نشانیاں دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح چوپایوں کو جو ہے ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اس سے وہ نفع حاصل کرتے ہیں، اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں، اور ایسی جگہ تک سامان ان کے ذریعے لے کر جاتے ہیں جو خود وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کئی ایک اللہ رب العالمین نے نشانی یہاں پر بتائی کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، جس سے تم جو ہے کھیتی باڑی کرتے ہو، تمہارے جو ہے زیتون کے، کھجور کے، انگور کے اور مختلف ثمرات کے اور پھلوں کے جو ہے تم جو ہے پھل حاصل کرتے ہو۔ اس کے علاوہ رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ زمین کے اندر مختلف قسم کے مختلف الوان اور رنگوں کی فصلیں اور پھول وغیرہ جو ہے تم اللہ رب العالمین کی مہربانی سے جو ہے اگا لیتے ہو۔ اسی طریقے سے سمندر کو تمہارا مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تم آرام سے اس میں سفر کرتے ہو، اس کا تازہ گوشت مچھلی کی صورت میں کھاتے ہو۔ اس کے علاوہ اس میں سے تم جو ہے اپنے لیے زیورات نکالتے ہو، تمہارے لیے وہاں کی سمندر کی ہوائیں تمہارے موافق کر دی تاکہ آرام سے تم اس میں سفر کر سکو۔ تمہارے لیے جو ہے زمین میں پہاڑ لگا دیے تاکہ وہ جو ہے بیلنس رہے، تمہارے لیے نہریں بہائیں، تمہارے لیے راستے بنائے، تمہارے لیے ستاروں کے ذریعے جو ہے تمہاری ہدایت اور راستوں کی رہنمائی فرمائی۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو وہ ان گنت ہے، لا تعداد ہیں، شمار نہیں کر سکو گے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ پھر بھی تم جو ہے ایسے بتوں کو پکارتے ہو جو خود جو ہے پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو تم خود ہی جو ہے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جو ہے اگر سمجھتے ہو کہ یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو سامنے لے کر آؤ، اور جو ہے ان کو اپنے شرکاء کو جو اللہ رب العالمین کے ساتھ تم نے شریک کیے ہیں ان کو کہو کہ ایسی کچھ چیزیں، کچھ علامات، کچھ نشانیاں وہ بھی لا کر دکھائیں، اور یقینی طور پر وہ اس چیز سے جو ہے وہ عاجز آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، دیکھیں ہر امت کے اندر رسول اس لیے بھیجا گیا تاکہ حاکمی اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو جو ہے وہ ثابت کر دے۔ اس حوالے سے اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو طاغوت جو ہے، جو اپنی حکمرانی اللہ کے حکم پر قائم کرنا چاہتا ہے، اس کو ختم کرنا مقصود ہے۔ لہذا تم جو ہے طاغوت کی پیروی سے جو ہے باز آ جاؤ۔ اور یہ تو دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں دیکھو کہ انسان خود تو کئی ایسے انسان ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، اور وہ جو ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے، لیکن ان کے سائے کو دیکھیں، ہر چیز کے سائے کو، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کا سائے ہیں، اور وہ سائے جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پر جو ہے جو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب سورج جو ہے غروب ہونے والا ہوتا ہے وہاں پہ اللہ رب العالمین کے حضور وہ جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے وہ سجدہ کر رہے ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز سجدہ ریز ہے۔ تو اگر تم جو ہے ظاہری طور پہ نہیں کرو گے تو یقینی اپنا نقصان کرو گے۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی جو ہے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرمایا کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ جب ان کو خود کو جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو وہ جو ہے ان کا چہرہ جو ہے کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور غصہ پی رہے ہوتے ہیں، اور اپنے چہرے کو قوم سے چھپا رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے کیا ان کو چیز مل گئی جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے وہ منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ذرا چوپایوں میں تو دیکھو، اس میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے۔ ہم تمہیں کس طرح جو ہے اس کا دودھ پلاتے ہیں کہ وہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے جو ہے نکلتا ہے، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، پینے والوں کے لیے بہت ہی بہترین
اور اسی طریقے سے کئی ثمرات ہیں جو پہلے جو ہے جن کا ذکر گزر گیا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ نحل جو ہے، یہ شہد کی مکھی کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ تو جو ہے پہاڑوں پہ جا کر پھولوں میں سے رس نکال کر اور جو ہے شہد بنائے. وہ شہد کس کے کام آتا ہے؟ انسانوں کے کام آتا ہے. شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا بن جاتا ہے. یہ ساری کس کی اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ تمام چیزیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے تمام انسانوں کو پیدا کرتا ہے، مختلف عمریں عطا فرماتا ہے، اور کسی کو ایسی ارذل عمر آخری عمر تک لے جاتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے اس حالت میں آ جاتا ہے جس طرح وہ بچپن میں تھا. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. تو اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے رزق کے معاملے میں بھی تقسیم کی ہے کہ کچھ کو زیادہ دے دیا کچھ کو کم. لیکن فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. جن کو رزق عطا ہوا ہے، نعمتیں اللہ نے دنیا میں دی ہے، وہ اگر اپنے سے ماتحت لوگوں سے کو دینے سے روکیں گے تو یہ تو اللہ کی نعمتوں کا انکار ہوگا. اور اللہ رب العالمین تو اس کو جو ہے ناپسند کرتے ہیں. اللہ نے تمہارے ازواج بنائے، تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری اولاد بنائی، تمہارے پوتے بنائے، تمہیں جو ہے اللہ رب العالمین نے رزق جو ہے پاکیزہ رزق عطا فرمایا. تو یہ جو ہے یہ تمام نشانیاں ہمارے سامنے ہیں. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے دو بندوں کی جو ہے مثال دی. ایک تو وہ گونگا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، جہاں جاتا ہے جو ہے مالک کے لیے کوئی اچھا نہیں لاتا. لیکن دوسرا کیا ہے، اس میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں، وہ جہاں جاتا ہے خیر لے کر آتا ہے. اسی طریقے سے بتوں کی مثال جو ہے ابکم کی طرح ہے. وہ گونگے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ فقط نقصان کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہر جگہ پر تمہارے لیے جو ہے تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے لیے کائنات کی ایک ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے مسخر کر رکھا ہے. ذرا پرندوں کو دیکھو کس طرح ہوا کے اندر معلق رہتے ہیں، نیچے نہیں گرتے. ذرا اپنے ان چوپایوں کی کھالوں کو دیکھو کہ جس کے ذریعے تم جو ہے جن کے اون سے اور کھال سے گرمی بھی حاصل کرتے ہو، اسی طریقے سے جو ہے اپنے استعمال کے اندر جو ہے وہ ان کی کھالوں کو لے کر آتے ہو. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم جو ہے ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر گواہ لے کر آئیں گے. اور فرمایا یہ جو آیت جو ہے جو ہر جمعے کے ہر دوسرے خطبے کے اندر امام صاحب آخر میں پڑھتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، انصاف ہی نہیں بلکہ بڑھ کے دینے کا. کوئی برائی کرے اس اچھائی سے اس کا بدلہ دینے کا. وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور روکتا ہے بے حیائی کے کام سے، برائیوں سے اور بغاوت کرنے سے، زمین کے اندر بغاوت کرنے سے. یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، تم نصیحت حاصل کرو، کیونکہ اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے. اسی طریقے سے اللہ نے حکم دیا کہ یہ جو عہد کرتے ہو اس کو پورا کرو، کیونکہ تم اللہ کا نام لے کر عہد کرتے ہو. دیکھو یہ جتنے بھی اعمال ہیں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر غلطیاں کرو گے تو اپنے نیک اور اچھے کاموں کو جو ہے ضائع کرتے چلے جاؤ گے، اس عورت کی طرح جو ہے سوت جو ہے اون بنتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ تیار ہو جاتا ہے، وہ اس کا سوت تیار ہوتا ہے تو وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، حالانکہ کتنی مشکل سے اور کتنی محنت سے اس نے جو ہے وہ بنایا تھا. اسی طرح انسان بھی بڑی محنت کرتا ہے چیزوں میں، لیکن کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے شرک کے معاملات کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے تمام کے تمام اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا کفر جو ہے ایمان کے بعد کرے، الا من اکرہ وقلبہ ولکن من شرع بالکفر صدرا فعلیم غضب من اللہ. ایک تو یہ کہ مجبوری کی حالت میں کسی نے جو ہے اس کی جان لینے کا ارادہ کیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا، اس صورت میں تو رخصت کے طور پر اجازت دی گئی ہے کہ آپ کلمہ کفر کہہ دیں. لیکن استقامت کیا ہے، عزیمت کیا ہے کہ بندہ اس موقع پر بھی جو ہے ڈٹ جائے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ مثال دیکھو ایک بستی کی جو بڑی مطمئن تھی، اللہ رب العالمین اس کو رزق دے رہے تھے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے ناقدری کی، اللہ کا کفر کیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھوک اور خوف کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ آتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی ان تمام نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ یکسو ہو کے اللہ رب العالمین کی جو ہے اطاعت کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں مشرکین، تو پھر آخر کیوں جو ہے اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ جو ہے دین کی دعوت دو، اور اگر ان سے مباحثہ بھی ہو تو بہتر انداز میں، اچھے انداز میں جو ہے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کریں، اور جتنا وہ تکلیف دیں اتنی جو ہے ان سے بدلہ لے لیں، لیکن اگر ان کو معاف کر دیں گے تو صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری بات، فیصلہ کن بات فرمائی کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ رب العالمین تقوی والوں کے ساتھ، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، ان کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان نکات پر ہمیں جو ہے عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔